میں آپ کو بتاؤں گی آتش و ناسک کا دور، آتش و ناسک کے عہد کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں آتش و ناسک کے بارے میں کس طرح سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ آپ کو 4 سوال بتاؤں گی، ان 4 سوال میں سے کوئی بھی سوال پیپر میں آ جاتا ہے، آپ نے جواب یہی لکھنا ہے یہ جو آج بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال ہے آتش و ناسک کا دور لسانی حوالے سے خصوصی مطالعے کا مستحق ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ دوسرا سوال ہے آتش و ناسک کے دور میں اردو شاعری مرثا کاری کا نمونہ بن گئی، اظہار خیال کیجیے۔ تیسرا سوال ہے آتش و ناسک کا دور اردو شاعری کے لیے اہم ترین دور ہے، بحث کیجیے۔ چوتھا سوال ہے آتش و ناسک میں سے کون سا شاعر دبستان لکھنؤ کا صحیح نمائندہ کہلا سکتا ہے؟ آپ کو ان چاروں میں سے کوئی بھی سوال پیپر میں آ جائے، آپ نے جواب یہی لکھنا ہے یہ جو ابھی بتاؤں گی۔ آپ نے لکھنا ہے سکوت دلی کے بعد وہاں کے اکثر شعراء نے لکھنؤ کا رخ کیا۔ سکوت دلی سے کیا مراد ہے؟ جب دلی پہ قبضہ ہو گیا تو جو شعراء تھے نا، زیادہ تر شعراء جو ہے نا لکھنؤ آگے تھے۔ لکھنؤ اس لیے آگے تھے، لکھنؤ کی معاشی حالت بہتر تھی، وہاں عیش و عشرت کا دور تھا، اور عیش و عشرت کے دور میں عورتوں کو بھی اہمیت دی جاتی تھی۔ یہ نہیں کہ صرف مردوں کو اہمیت دی جائے، مردوں سے کا احترام کیا جائے، بلکہ عورتوں کا بھی کیا جاتا تھا۔ اور لکھنؤ آنے کی کیا وجہ تھی کہ وہاں پہ جو طوائف تھی نا، ان کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ طوائف کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جاتا تھا، اور وہاں پہ جو ہے نا معاشی حالت بہت بہتر تھی، اس لیے شعراء لکھنؤ آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹ ہوا کلیئر کہ شعراء دلی سے لکھنؤ کیوں آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ وہاں معاشی حالت بہتر تھی۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ رقص و سرور کی مردانہ محفلوں کی طرح زنانہ محفلیں بھی نمایاں ہونے لگی، ٹھیک ہے۔ کہ صرف رقص و سرور میں یہ نہیں کہ مردانہ محفلوں کو امپورٹنس دی جائے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ زنانہ محفلوں کو بھی امپورٹنس دی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ لکھنؤ کی معاشرت جو ہے اپنی بہترین شکل میں آئی، ٹھیک ہے۔ کہ لکھنؤ کی معاشرت بہت بہتر ہو گئی تھی، اور ایسی بہترین شکل میں آئی کہ حسن پرستی اور ادا بازی کی آئینہ دار بن گئی، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ پوائنٹ ہوا کلیئر؟ سٹارٹ میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ شعراء جو ہے دلی سے لکھنؤ کیوں آئے تھے، کس وجہ سے آئے تھے کہ وہاں لکھنؤ کی معاشی حالت بہت بہتر تھی، ٹھیک ہے، عیش و عشرت کا دور تھا۔ اور آپ نے کیا بتانا ہے؟ طوائف کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جاتا تھا۔ اور اب آپ نے بتانا ہے ناسک کے بارے میں۔ ناسک کی پیدائش ہوئی 1771 میں۔ ناسک کا نام شیخ امام بخش تھا، اور ناسک ان کا تخلص ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ خدا بخش تاجر کے بیٹے تھے۔ ناسک کس کے بیٹے تھے؟ شیخ خدا بخش تاجر کے۔ ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ناسک جو تھے ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام شیخ امام بخش تھا۔ کس کے بیٹے تھے؟ شیخ خدا بخش کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ ناسک کہاں پیدا ہوئے؟ ناسک فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی وہ لکھنؤ چلے گئے تھے۔ لکھنؤ کیوں چلے گئے تھے؟ تاکہ عربی و فارسی کی وہاں تعلیم حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ جو ناسک تھے وہ فن شعر میں وہ کسی کے شاگرد نہیں ہوئے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ فن شعر میں انہیں اتنی مہارت حاصل تھی کہ وہ کسی کے شاگرد نہیں تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے؟ ناسک نے شروع ہی سے اپنی ساری توجہ زبان کی اصلاح پر صرف کر دی تھی، اور وہ کیا کرتے تھے؟ زبان کی اصلاح پہ صرف کر دی تھی، اور فن شاعری کے وہ بے شک استاد تھے۔ اور آپ نے کیا بتانا ہے کہ یہ جو ناسک تھے ان میں خصوصیات بھی پائی جاتی تھی۔ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ جو ان کا کلام تھا وہ غلطیوں سے پاک تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری خصوصیت آپ نے یہ بتانی ہے کہ وہ قواعد اور اصول کی بڑی سختی سے پابندی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر کہیں پہ اصول کو فالو نہ کیا جاتا تھا تو انہیں وہ بات پسند نہیں آتی تھی، وہ ہمیشہ اصولوں کے پابند رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 خصوصیت آپ کو پتہ چلی ناسک کی کیا تھی؟ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا کلام غلطیوں سے پاک ہوتا تھا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اصول پرست تھے، ٹھیک ہے۔
ہر کام اصول سے کرتے تھے، اگر اصول کے بغیر والا کام ہوتا تھا تو انہیں یہ گوارا نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ ایسا کام کرتے ہی نہیں تھے جس میں اصول کو فالو نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ بے قاعدگی اور بے اصولی گوارا نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور یہ پھیکا پن ان کے کلام کی خصوصیت تھی۔ اور آپ نے کیا بتانا ہے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو ناسخ ہیں وہ خوددار تھے۔ خوددار کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہر کام اپنا خود کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی کا احسان لوں۔ غازی الدین حیدر بادشاہ کی خواہش کے باوجود ان کی باضابطہ ملازمت قبول نہ کی۔ اس کا کیا مطلب ہے، اگر کوئی سفارش کے طور پہ انہیں ملازمت دینا چاہتا تھا تو وہ قبول نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ خوددار تھے۔ ایک دفعہ چندو لال شادہ نے حیدرآباد سے خطی رقم بھیجی اور ملازمت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس سے لینے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ کیونکہ وہ خوددار انسان تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس میں یہ بتانا ہے، ناصر خوددار انسان تھے، کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتے تھے، لوگ انہیں ملازمت کی آفر کرتے تھے سفارش کے طور پہ تو وہ انکار کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ ناسک جو ہے نا، اس کی جو ہے نا، ناسک نے زبان اردو پر جو احسانات کیے ان کی تفصیل یہ ہے۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ فارسی، عربی اور ہندی الفاظ کے لیے تذکیر و ثانیت کے قاعدے مقرر کیے۔ اس میں کیا کہا ہوا ہے، تذکیر و ثانیت سے کیا مراد ہے، مذکر و مؤنث کا خیال رکھتے تھے، جو چیز مذکر میں استعمال ہو وہ مذکر میں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ سپوز کرو آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس نے قلم سے لکھا، تو یہ مذکر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے نا، تو جو چیز مذکر کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے وہ مذکر کے طور پہ لکھی، جو مؤنث کے طور پہ ہو رہی ہے وہ مؤنث کے طور پہ لکھی، تو انہوں نے تذکیر و ثانیت کے قاعدے مقرر کیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے جو بدنما الفاظ ہوتے ہیں نا، جو صحیح الفاظ نہیں ہوتے، ان کو آپ نے صحیح کیا، محاورات رائج کیے۔ سپوز کرو کوئی لفظ ہے تجھ سوا، تو انہوں نے کہا تجھ سوا کو استعمال نہیں کرنا، اس کے بجائے یوز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے تیرے سوا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے غلط افعال کو ترک کیا، مثلاً کاہلی سے کہلانا وغیرہ متروک قرار دیے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا، یہ جو تھے ناسک، انہوں نے کہا غزل میں عاشقانہ مضامین کے علاوہ انہوں نے اور مضامین بھی شامل کیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کیا بتانا ہے، ناسک کے بارے میں یہی بتانا ہے کہ انہوں نے اردو زبان پر جو احسانات کیے وہ یہ تھے کہ جو بدنما الفاظ تھے انہیں ترک کیا، یعنی کہ ان کو نہیں یوز کیا اور اس کی جگہ کوئی اور ورڈ یوز کیے، وہ جو آپ کو بتایا ہوا ہے کہ تجھ سوا کے بجائے تیرے سوا یوز کیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے صرف عاشقانہ مضامین نہیں لکھے تھے بلکہ اس کے علاوہ اور مضامین بھی لکھے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے خصوصیت میں یہ بتانا ہے کہ انہوں نے زیادہ جو استعمال کی زبان وہ فارسی تھی اور عربی تھی، ٹھیک ہے، فارسی اور عربی زبان کو انہوں نے زیادہ استعمال کیا۔ اور آپ نے کیا بتانا ہے کہ انہوں نے جو بھی کام کیا نا سنجیدگی کی بنیاد پر قائم کیا، ٹھیک ہے، ہر کام سنجیدہ والا کیا۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ ناسک کی شاعرانہ حیثیت، ناسک کی شاعرانہ حیثیت میں آپ نے بتانا ہے کہ ناسک جو ہے نا زبان کی اصلاح پہ زور دیتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ زبان صحیح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ناسک کیا کرتے تھے، ناسک کے شعر زبان کے اعتبار سے تو مکمل اور بے عیب ہیں لیکن ان کے جذبے میں کم ہیں۔ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو ناسک ہے نا اس کی طبیعت غزل کے لیے موزوں نہیں ہے۔ کیوں موزوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو ناسک ہے نا وہ جو ہے نا غزل کے لیے نرم والا انسان چاہیے ہوتا ہے، جو نرمی سے بات کرے، لیکن جو ناسک ہیں وہ ان میں نرمی نہیں تھی۔ نرمی کیسے نہیں تھی؟ وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جو سخت ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے بتانا ہے غزل میں ثقیل الفاظ کا استعمال، اس میں ثقیل الفاظ کون سے ہوتے ہیں، جو سخت ہوتے ہیں، موٹے الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ناسک کیا کرتے تھے، کچھ لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ جو ناسک ہیں وہ سخت اور موٹے الفاظ استعمال کرتے ہیں، نرم استعمال نہیں کرتے، ان کا نرم ذرا لہجہ نہیں تھا، وہ ذرا اس لیے سختی کو لاتے تھے، سخت اور موٹے الفاظ استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کیا کہنا ہے، ان کی غزل گوئی میں استعمال شدہ الفاظ قصیدے کے مزاج سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کیا بتانا ہے، غزل میں ثقیل الفاظ کا استعمال ایک ہیڈنگ بتانی ہے،
اس کے بعد آپ نے دوسری ہیڈنگ کیا بتانی ہے؟ تشبیہات کا استعمال۔ تشبیہات کا استعمال میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ ناسخ نے تشبیہات کا استعمال بہت کیا، ٹھیک ہے۔ کیسے کیا؟ انہوں نے، ناسخ نے جو ہے نا بیشتر تشبیہیں خیالی ہیں انہوں نے کہا، اور وہ عموماً ایسی تشبیہ ڈھونڈ کر لاتے ہیں جو عام فہم سے بالاتر ہیں۔ عام فہم سے بالاتر ہیں کہ ایسی تشبیہ لاتے تھے جو سب کو سمجھ آ جائے اور جو کلیئر ہوں، واضح ہوں، ٹھیک ہے۔ البتہ کہیں کہیں آسان اور قابل فہم خوبصورت تشبیہات بھی ان کے ہاں دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سمجھ آپ نے اس میں کیا کیا بتانا ہے؟ غزل میں ثقیل الفاظ کا استعمال کہ وہ سخت الفاظ استعمال کرتے تھے، پھر آپ نے بتانا ہے تشبیہات کا استعمال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے خیال بندی۔ خیال بندی میں آپ نے کہنا ہے ناسخ کی شاعری کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ خیالی بندی بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو خیالی بندی ہے اس دور کی ایک مقبول روشن تھی۔ اس سے کیا مراد ہے کہ خیالی بندی میں جو ہے نا ناسخ کو اہم کردار حاصل ہے، وہ اچھا خیال کرتے تھے، اور اس سے جو ہے نا اس دور کی ایک مقبول روشن ہے کہ خیال پسندی کو اس دور میں اہم مقام حاصل تھا جو ناسخ کو بھی حاصل ہوا۔ پھر آپ نے بتانا ہے سادہ اور پر اثر اشعار۔ ناسخ کا سارا کلام جو ہے نا سادہ تھا، پر اثر اشعار ملتے ہیں۔ ویسے ان کا غالب رنگ یہی ہے کہ وہ رعایت لفظی اور خیال بندی سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اشعار سادہ استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ نے بتانا ہے جذبات نگاری کہ ناسخ کے ہاں جذبات نگاری کے بھی اچھے نمونے ملتے ہیں۔ اپنی شاعری کے دوسرے دور میں جب انہیں غم و الام سے وابستہ پڑا تو انہوں نے اپنے جذبات و احساسات کی بڑی عمدہ ترجمانی کی۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا اگر کوئی ایسے حالات سامنے آ جائیں کہ غم والے ہوں تو اپنے جذبات و احساسات کو وہ قابو میں رکھتے تھے، یعنی کہ مسئلے کو ہینڈل کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ناسخ کے بارے میں ساری ڈیٹیل بتا دی ہے، اور آتش کے بارے میں ساری ڈیٹیل آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گی۔ اگر سمجھ آیا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ لیکچر آپ کو آتش کے بارے میں دوں گی، ٹھیک ہے۔ اور آج آپ نے یہی کرنا ہے کہ ناسخ کے بارے میں یہ جو میں نے آپ کو 4 کوشچن بتائے تھے ناسخ اور آتش کے بارے میں، ان 4 میں سے کوئی بھی کوشچن آ جائے تو آپ نے یہی جواب لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔